السلام علیکم، میرا نام بہزاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا صفحہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے، خاص طور پہ 100 سال کا یہ عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان جتنے بھی لوگ، بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، ٹھیک 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی شخص زندہ نہیں رہے گا۔ ہمارے گھروں پہ انجان لوگ رہ رہے ہوں گے، اور اگر آپ کی ایج 20 یا 25 سال سے زیادہ ہے تو شاید 100 سال کے بعد آپ کے لیے کوئی فاتحہ کرنے والا بھی نہ ہو۔ لیکن 100 سال تو ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے بس 1 سال کی، کیسے انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے محض 1 سال بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی ڈی کمپوزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ڈی کمپوزیشن سے مراد گلنے سڑنے کا عمل ہے جو انسان کے فوت ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ڈی کمپوزیشن کے اس پروسیس میں اگر انوائرمنٹل چینجز انوالو نہ ہو، یا مردے کو کسی خاص طریقے سے نہ دفنایا گیا ہو، یا سم ٹائم باڈی کو محفوظ رکھنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جسے امبالمنگ بھی کہتے ہیں، اگر یہ سب نہ کیا ہو تو نارمل کنڈیشن میں انسان کے مرنے کے ٹھیک 24 گھنٹوں کے بعد اس کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ناقابل برداشت بدبو بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اعلان ہوتے ہی بچھو کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا سارا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد ناک کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور 6 دن کے بعد انسان کے ناخن اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد انسان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 60 دن کے بعد انسان کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر ایک بھی گوشت کا ٹکڑا باقی نہیں رہتا۔ 90 دن کے بعد انسان کے جسم کی تمام تر ہڈیاں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 1 یا 1.5 سال کے عرصے میں انسان کی تمام تر ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور تابعین گزرے ہیں جن کا نام طاؤس تھا۔ وہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ایک دفعہ نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو اکڑ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے جس کو اللہ نے ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا؟ ایسا شخص جس کو 2 دفعہ شرمگاہوں سے گزارا گیا، یعنی ایک دفعہ اس کے والد اور ایک دفعہ اس کی والدہ کی شرمگاہ سے۔ ایسا شخص جو اپنے پیٹ میں غلاظت اور پخانے کا بوجھ لیے پھرتا ہے۔ ایسا شخص جس نے مرنے کے کچھ عرصے بعد ہی گل سڑ جانا ہے۔ ایسے شخص کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی بات کا تقاضا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، اتنا حقیر کہ ہم ریئرلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اتنا حقیر کہ ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہم خود کو پلید اور ناپاک محسوس کرتے ہیں، اتنا حقیر کہ ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اتنا حقیر کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، اتنا حقیر کہ اس سے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ اگر انسان صرف اتنی سی بات پر غور کر لے تو اس کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا، اور پھر انسان میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم لوگ غرور، ہرس، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض اور ایک دوسرے سے نفرت پالتے ہیں۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، خود کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو پرسکون اور بہترین بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔